بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، ایک خوش آئند عمل پاکستان کے اندر ہر ایک کو تقسیم کر کے، ڈیوائڈ کر کے ان پہ رول کیا جا رہا تھا، اور شاید یہ وقت کی ضرورت تھی سب کا اتحاد ہو جانا، اور پاکستان کے اندر مختلف اداروں کا، پاکستان کے ججز کو، جوڈیشری کو، وکلاء کو، صحافیوں کو تقسیم کر کے اور ان کے اوپر دباؤ ڈال کر اپنے حق میں فیصلہ لینا، یہ شاید معمول بنتا جا رہا تھا، اور بڑے عرصے سے، کچھ 70 سال سے یہ تماشا دیکھا جا رہا تھا۔ یعنی صحافیوں میں ایک واضح طور پر جو تفریق نظر آتی تھی کہ یہ نون لیگ کا صحافی ہے، یہ پی ٹی آئی کا صحافی ہے، یہ پیپلز پارٹی کا صحافی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا صحافی ہے، تو سب کو تقسیم کر کے ان پہ رول کیا جا رہا تھا۔ لیکن ایک خوش آئند عمل جو ہم نے دیکھا، جو سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان اور سینئر اینکر پرسن حامد میر صاحب کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کو لے کر مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل نے بخوبی یہ فریضہ سر انجام دیا اور زور و شور سے ایک پراپوگنڈا کیا۔ حالانکہ ایک انڈسٹری کے لوگ ہیں، ان کے آپس میں نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نقطے پر اکٹھا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج سارے کے سارے صحافی جن سے عمران ریاض خان صاحب نے ملاقات کی، پرسنلی پہلے میر صاحب سے کی، اس کے بعد محمد مالک سے کی، کاشف عباس صاحب سے کی، اور کافی صحافیوں سے ملاقاتیں انہوں نے اسلام آباد میں کی۔ آج وہ سارے کے سارے صحافی ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ارشد شریف شہید کے لیے انصاف کے متلاشی نظر آئے۔ آج انہوں نے نہ صرف وہاں پر سارے اکٹھے گئے، نہ صرف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا، بلکہ انہوں نے واضح طور پر ایک پیغام دیا کہ جہاں پر کسی صحافی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، جہاں پر حق آزادی یا رائے کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، جہاں پر کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا، اور جہاں پر کوئی بتائے گا کہ جرنلزم نہیں کرنلزم کرو، وہاں پر نہ صرف صحافی متحد ہوں گے بلکہ وہ ایکشن لیں گے، اور جو ان کو ڈکٹیشن دی جائے گی وہ ساری کی ساری آ کے پبلک کے اندر شیئر کریں گے۔ تو نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے بعد حامد میر صاحب اور عمران ریاض خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے بڑا واضح کیا، اور ان کا ساتھ بیٹھنا، ان کا ساتھ چلنا، اور کاشف عباسی، سمیع ابراہیم، محمد مالک، جتنے بھی اینکر، صدیق جان، ان کا سارا اکٹھے ہو کر وہاں پر بیٹھنا، اتحاد، وہ یقینی طور پر بڑوں کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت وکلاء متحد ہو چکے، ججز متحد ہو چکے، صحافی متحد ہو چکے، عوام کا پارا آلریڈی ہائی ہے۔ تو اب سوچنا پڑے گا ان لوگوں کو جو چند دماغ بیٹھ کر کروڑوں کا فیصلہ کرتے ہیں، ان چند دماغوں کو مٹھی کھولنی پڑے گی، اور اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کر کے اس کے وسائل کو عوام کے ہاتھوں میں دینا پڑے گا۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے، اپنی پالیسیوں پر غور کرنا چاہیے، اپنی اداؤں پر غور کرنا ہوگا، اور ان کو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد کس حد تک کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد 6 ججز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی، اس پر جسٹس اطہر من اللہ ہوں، جسٹس قادر مندوخیل ہوں، یہ جتنے بھی ججز وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جمال مندوخیل صاحب ہوں، انہوں نے بڑے لیول کے آج شاندار طریقے سے ریمارکس دیے۔ جسٹ لائک اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کا دیکھیں کہ وہ تو تجاویز ہیں ہی نہیں، وہ پوری چارج شیٹ ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر کس طرح سے کچھ نامعلوم قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات وہاں پر غور طلب تھی کہ جب ججز کہہ رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز اور باقی ججز کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس پر قاضی صاحب جو تھے وہ کافی اضطراب کا شکار تھے، کافی پریشان تھے، اور پتہ نہیں ان کو کیا بے چینی تھی کہ وہ ماضی کے اندر انقلابی ہونے کا دعویٰ کرنے والا قاضی فیض عیسیٰ آج ایجنسیوں کے خلاف سٹینڈ لینے میں اتنا خائف کیوں ہے، اتنا خوف زدہ کس لیے ہے، اتنا بڑا لالچ، اتنا بڑا جو ان کو شاید کوئی ایکسٹینشن یا کوئی بھی لالچ دیا گیا ہے، وہ اس کو بنیاد بنا کر کیوں اتنے اضطراب میں نظر آتے ہیں، اس کا جواب تو قاضی صاحب بھی بہتر دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج ایک عام کیس تھا عدت میں نکاح، اس پر خاور مانی کا، جس نے اپنے پورے خاندان کے چہرے پر ایسی کالک بلی ہے کہ اگر ساری زندگی یہ رگڑ رگڑ کر دھوئیں پھر بھی وہ کالک دھل نہیں سکتی۔ تو آج جب ہیئرنگ تھی تو انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ جی مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے، اور میرا پورا خاندان کہہ رہا ہے
کہ جج صاحب جو ہیں شاہ رخ ارجمند وہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے حق میں فیصلہ دیں گے. بھئی آپ کو خواب آ گیا ہے. یعنی آپ کا کیس خاور منیکا صاحب پاکستان کی ہسٹری کا بدترین اور غلیظ ترین کیس ہے. کسی کی یعنی جو اس کی شرعی معاملات ہیں کسی خاتون کے، ان کو سر بازار عدالت کے اندر آپ نے سریعام ڈسکس کروایا، ان کو بےعزت کروایا اور بےعزت کروانے کی کوشش کی ایک سابق شوہر ہو کر. یعنی آپ میں شرم حیا غیرت نام کی چیز تو ہے کوئی نہیں. اور آج آپ نے ایک ڈیلینگ ٹیکٹ یوز کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے اس کو جو آپ اعتماد نہیں ہے یہ کیس کہیں اور فارورڈ کر دیں، جس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب اور خاور منیکا کے درمیان کچھ تلق کلامی بھی ہوئی. تو ایسی بے شرمانہ کارروائیاں، ایسی بزدلانہ کارروائیاں اور ایسی غیر اخلاقی کارروائیاں، ان کو فوری طور پر عدالتوں کو اڑا دینا چاہیے اور ایسی غلیظ حرکتیں کرنے والوں کو سخت سے سخت جرمانہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ شریعت کی جو حدود ہیں وہ صرف شریعت کے مطابق ڈسکس کی جا سکے، نہ کہ کوئی شخص اٹھے اور 8 سال بعد کھڑا ہو کر کہے کہ جی عدت کے دوران نکاح ہوا تھا. یعنی پاکستان کی ہسٹری کا میں نے ذکر کیا غلیظ ترین کیس ہے. تو آج جو تھا ان کی جو عدم اعتماد کی درخواست تھی اس کو ریجیکٹ کیا گیا اور مزید جو کیس کی سماعت ہے وہ ملتوی کی گئی. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بھی. جو نیب ہے اس نے ایک کیس بنایا بے بنیاد سا، اور خاص طور پر الیکشن کمیشن بھی اس میں ملوث تھا. علی امین گنڈاپور کا چونکہ طاقتور حلقوں کو پسند نہیں ہے اور وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا چونکہ ایک طاقت ہے علی امین گنڈاپور، تو علی امین کو کس طرح سے توڑا جائے. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو توڑنے کے لیے ان کو نااہل کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن جو نوٹس ملا تھا اس کو پشاور ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ہے اور واضح طور پر انہوں نے جواب طلب کیا ہے. نوٹس کا جو نوٹس انہوں نے بھیجا تھا وہ معطل کیا اور اس پر جواب بھی طلب کیا. اور ویسے آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان جو رابطے ہیں بڑے تیز ہو چکے ہیں. مولانا صاحب نے بھی 9 مئی یعنی 9 مئی سانیہ 9 مئی کا جو عرس ہے اس دن سے ایک ملین مارچ کا اعلان بھی کیا ہے، اور اسمبلی کے اندر بڑا واضح طور پر مولانا صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کرنا چاہیے. اگر 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی تو آج 2024 میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو دھاندلی زدہ الیکشن کہتے تھے تو آج اس سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن ہیں. انہوں نے مشورہ بھی دیا نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، بلاول بھٹو زرداری کو کہ آپ ہمت کریں اور جن کا مینڈیٹ ان کو واپس کریں. یعنی کب تک آپ لوٹ کے مال پر پہرا دیں گے، کب تک آپ چوری شدہ مینڈیٹ پر حکومت کریں گے؟ تو ایسے حکومت نہیں چل سکتی. تو مولانا فضل الرحمان نے بڑا واضح طور پر یہ بھی کہا کہ ملین مارچ کروں گا اس دھاندلی کے خلاف بھی، اور اگر مینڈیٹ عمران خان کا بنتا ہے تو عمران خان کو ہی ملنا چاہیے. اتنی بڑی تبدیلیاں پاکستان کے اندر پہلی بار ہیں اور یقینی طور پر حقیقی آزادی کا سفر شروع ہو چکا. پاکستانیوں کو بس ہمت حوصلے کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی اور لڑنی ہوگی. انشاءاللہ فتح پاکستان کا مقدر ہے، پاکستانیوں کا مقدر ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.